آج تک کبھی تنہائی میں دامن میں منہ ڈال کے سوچے کہ اللہ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ سوچے کبھی بیٹھ کے تنہائی میں، پتہ چل جائے گا کہ کتنی اس کی نعمتیں ہیں جو اس نے عطا فرمائی، لیکن واویلا الٹا ہم کر رہے ہیں اور ذکر جو ہے نعمتوں کا اس کی توفیق نہیں ہو رہی۔ عن الحسن البصری رحمہ اللہ قال اکثر واذکر هذه النعمات فإن ذکرها شکر، کہ یہ جو نعمتیں تجھے ملی ہوئی ہیں ان کا کثرت کے ساتھ ذکر کر، لوگوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کر۔ فإن ذکرها شکر، نعمتوں کا ذکر کرنا بھی شکر کرنا ہوتا ہے۔ بیٹھے تو آپس میں تذکرے اللہ کی نعمتوں کے کیے جائیں۔ عن الجریری قال کان یقال ان تعداد النعم من الشکر، کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں کہ نعمتوں کو گن گن کے ذکر کرنا یہ بھی شکر ہے۔ مجھے اللہ نے فلاں بھی نعمت دی، فلاں بھی نعمت دی، فلاں بھی نعمت دی۔ عن یحییٰ بن سعید قال کان یقال تعداد النعم من الشکر، یحییٰ بن سعید بھی یہی فرماتے ہیں کہ اچھے زمانے کے لوگ جو تھے وہ اپنی نعمتوں کو بار بار ذکر کرتے تھے اور یہی شکر تھا۔ عن قتادہ رضی رحمہ اللہ قال من شکر النعمت افشاؤها، اللہ کی نعمتوں کا شکر یہ ہے کہ اس کو کھلے بندوں اظہار کیا جائے کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی۔ جلس فضیل بن عیاض و سفیان بن عیینہ لیلۃ الی الصباح یتذاکران النعم، حضرت فضیل بن عیاض، سفیان بن عیینہ، یہ بڑے بڑے امام گزرے، کہتے ہیں کہ رات کو دونوں بیٹھ گئے، صبح تک بیٹھے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا ہی ذکر کرتے رہے، ساری رات اس بات میں گزار دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ انعم اللہ علینا فی کذا، اللہ نے ہم پر فلاں نعمت جو ہے وہ ہمیں نصیب کی، فلاں انعام کیا، انعم اللہ علینا فی کذا، فلاں نعمت ہمیں اللہ نے دی، ساری رات اس کا تذکرہ کرتے گزر۔ عن ابی الاسود الدؤلی و زازان الکندی قال قلنا لعلی علیہ السلام، ابو اسود دولی اور زازان کہتے ہیں کہ ہم دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی حدثنا عن اصحابک، کہ حضور گزشتہ زمانہ میں آپ نے جن اصحاب کے ساتھ ٹائم گزارا تھا ذرا ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ فذکر مناقبہم، حضرت علی نے ان کے مناقب، ان کی خوبیاں سب ذکر کی کہ وہ اتنے اچھے لوگ تھے، یہ ان کی خوبیاں، یہ نیکیاں تھیں۔ قلنا فحدثنا عن نفسک، پھر ہم نے عرض کیا کہ آپ اپنی ذات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو اللہ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ قال مہلا نہى اللہ عن التزکیہ، حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ میاں مٹھو بننے سے منع کیا ہے، اپنی نہیں تعریفیں کر سکتے، دوسروں کی کرنی۔ فقال رجل فإن اللہ یقول فأما بنعمت ربک فحدث، تو پوچھنے والوں میں سے ایک نے کہا کہ اللہ تو فرماتا ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں کو بتایا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ قال فإنی احدث بنعمت ربی، پھر حضرت علی نے فرمایا میں اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا ہوں۔ کنت واللہ اذا سألت اعطیت، کہ اللہ کی قسم جب بھی میں نے اپنے رب سے کوئی سوال کیا ہے مجھے اس نے دیا ضرور ہے، یہ اس کی نعمتیں ہیں۔ وَإِذَا سَكَتْتُ ابْتَدَيْتُ، جب میں خاموش ہوا کچھ نہ مانگا تو پھر نعمتیں بھی رک گئیں۔ نعمتیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہی جاتا ہے،
اور قرآن میں بھی اللہ اس کا تذکرہ یوں کرتا ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، شکر گزار بنو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ لہٰذا میرے دوستو، ناشکری کے جملے زبانوں پر جو ہر وقت ادا کرتے رہتے ہیں ان سے گریز کریں۔ یہ نحوست ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر گزار رہنا چاہیے کہ اس نے صحابہ کرام کو کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی دنیا کی، وہ فرماتے تھے کہ ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کرنا شروع کر دیتے تھے تو ہمیں دنیا کے غم بھول جاتے تھے۔ یہ سٹریس اس دنیا میں جو بوجھ لادا ہوا ہے اپنے دل و دماغ پر، خود ہی لادا، اللہ میاں نے تو نہیں لادا۔ اس کو جھٹک کے پھینکے، ہلکے پھلکے ہو جائے، خدا کی رضا پر راضی ہو۔ جو اس نے ہمارے مقدر میں کر دیا ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ وہ میرا مالک ہے، وہ جیسے چاہے جو چاہے مجھے عطا کرے، میں تو اس کا بندہ اور غلام ہوں۔ نوکر کا کیا کام ہے کہ اپنے مالک کے سامنے اکڑتا پھرے؟ اس کو جھک کے رہنا چاہیے اپنے مالک کے سامنے۔ جو نعمتیں خداوند عالم نے عطا کی ہیں ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے ہمیشہ۔ حقیقت یہ ہے جتنی ہم ناشکری کرتے ہیں، غور کر کے دیکھ لیں، ہر آدمی شام کو بہترین کھانے کھا کے سوتا ہے، ہر آدمی کو چھت میسر ہے، کوئی باہر فٹ پاتھ پہ رات نہیں گزارتا، نہ پارکوں میں بے سہارا پڑا ہوا ہے۔ کھانے کو ہر طرح کی نعمتیں میسر، رات گزارنے کے لیے چھت میسر، ہر طرح کی خداوند عالم کی نعمتیں میسر، پھر بھی نہ شکرے کہ کوئی حال نہیں، بڑا برا حال ہے، کاروبار بڑے مندے۔ یہ تو بھئی کافروں کی سوچ ہے، وہ بھی جب مندے آتے تو اسی طرح پیٹتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کفر والی سوچ سے نکلیں، مومنوں والی سوچ اپنا لیں، اللہ کی تقدیر جو ہے اس پر راضی ہو جائے۔ خداوند عالم جو ہے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے مخلوق پر مہربان ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ وہ ارحم الراحمین، اس کی رحمت، نعمتیں جو کچھ نصیب ہیں ان کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے مسلمانوں کا اپنا بہترین شکر گزار بنا دے، ہمیں ناشکری کے نحوست سے نکال دے، کیونکہ شکر ہی ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم اس کے بندے، اس کے غلام ہیں، ہمیں اپنے آقا کے حکموں کے تحت زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ میرا بھی حامی و ناصر ہو، آپ کا بھی حامی و ناصر ہو۔ اب آخر پر یہ جو چل رہی تھی ہماری فنڈ ریزنگ نیکسٹ ڈور بلڈنگ کے لیے، ٹوڈے our closing is done completely، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ابھی جمعے سے پہلے ہم کلوزنگ کروا کے الحمدللہ چابیاں لے کے آئے، اور وہ کھلا ہوا ہے، دروازے کھلے ہیں۔ بعد میں آپ بھی دیکھیں اللہ پاک نے کتنی بڑی نعمت سے ہمیں نوازا ہے، اور یہ خداوند عالم کا کرشمہ ہے۔ Only within 90 days, Allah gave us too much donation to pay all to the owners. Yeah. Alhamdulillah. So altogether we collected $750,000, and the remaining balance as loan we collected from our brothers, $250,000. So we have to pay them back. So I hope you will contribute like before, inshallah.
سو یہ 2.5 لاکھ بھی جو ہے انشاءاللہ یہ رمضان کے شروع ہونے تک یہ بھی اللہ پاک اس کو ادا کروا دے۔ ہمارا خداوند عالم پر ہی ایمان تھا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو خدا پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے کیا وہ ہمیں $1 ملین نہیں دے سکتا؟ کہا تھا نا آپ کو، میں کسی مسجد میں نہیں گیا، کہیں کسی بڑے جاگیردار کے پاس نہیں گیا، میں تو اپنے اللہ سے یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں یا اللہ یہیں بھیج دے جو کچھ بھیجنا ہے، میں نے نہیں کسی کے پاس جانا، وہ ویسے ہی میرے ساتھ معاملہ کر دیتا۔ تو آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، کنگریچولیشن، مبروک، مبارک۔ سو یو کنٹریبیوٹڈ ویری نائسلی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا سچ مچ جو کچھ آپ نے اللہ کے گھر کو دیا ہے اس کے بدلے میں بہترین جنت کے اندر گھر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد فیا معاشر المسلمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وصام۔ اللہم صلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین وعلی عبادک الصالحین۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واکم واعظم واکبر۔ صفحے بنا دیں۔